ماں کا ادب و مقام۔ محمد بن اسحاق سے ایک شاگرد نے کہا، حضرت میں نے اور ایک دوسرے طالب علم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی چمک رہی ہے، روشنی آ رہی ہے۔ محمد بن اسحاق نے فرمایا کہ آپ کا خواب حق اور سچ ہے۔ جب میں یہاں حدیث کا درس دیتا، بخاری و مسلم پڑھا کر جب میں گھر جاتا تو میری ماں سارا دن ننگے پیر کام کرتی تھی۔ میں اماں کے پاؤں دباتا تو میری داڑھی ان کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ لگ جاتی تھی۔ اللہ کو یہ میرا عمل پسند آ گیا تو میری داڑھی سے نور نکلتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جنگ حنین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائی ہیں۔ آپ استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں، فرحت و محبت میں اپنی چادر مبارک ہاتھوں سے زمین پر بچھا دیتے ہیں جسے آپ اوڑھا کرتے تھے۔ صحابہ یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کے آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر رہنے والی چادر ایک خاتون کی تعظیم میں زمین پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھا دی اور اپنی رضاعی ماں کو بہت محبت و خلوص سے اپنی چادر پر بیٹھایا۔ جب تک ماں حلیمہ بیٹھی رہی، آپ جنگ کی تمام صعوبتیں بھلا کر ان سے باتوں میں مشغول رہے۔ ماں گرچہ رضاعی تھی لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لختے جگر سگے بیٹے کی طرح پیش آ رہے تھے، اور ایسا کیوں نہ ہو، اپنی والدہ محترمہ کو یاد کر کے اکثر اشک بار جو ہو جایا کرتے تھے۔ ماں کی عظمت کا درس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھایا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس قیمتی درس کو آپ کے چاہنے والے کس حد تک یاد رکھے ہیں، یہ تو آج کی مائیں زیادہ بہتر بتائیں گی۔ کہیں ماں کی سسکیاں اپنی اولاد کی نافرمانی کا ماتم کر رہی ہیں تو کہیں اپنی اولاد کی بے رخی سے دل برداشتہ اور اداس دکھائی دے رہے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں اور مصرفیوں نے ماں کی خدمت سے صرف غافل ہی نہیں بلکہ روئے بالکل غیروں جیسے ہو گئے ہیں۔ اور اگر ماں کی ممتا کا لحاظ ہو تو اولاد کے سینے میں ایک احساس کروٹیں لیتا رہتا ہے۔ جس کے دل میں ماں کی محبت آباد ہوتی ہے، وہ اولاد اس کی خدمت میں دل کا سکون پاتی ہے۔ جس کی قدر کرتی ہے، اس کی عزت و احترام کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتی ہے۔ دوستو، بیان اچھا لگا ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔